بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جامعہ حفصہ کے اندر نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے اور نہ زخمی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اگر شہید ہوئی ہے یا زخمی ہوئی ہے تو وہ رسا ثبوت پیش کرے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور اس کے اوپر ان حضرات نے دلائل دینے کی بھی کوشش کی، مگر دلائل میں ابہام تھا، یا ایسی چیزیں دلائل کے اندر پیش کی جس کو دلیل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلانے شخص کی ویڈیو ہے، یہ فلانے شخص کی ویڈیو ہے، یہ کیا دلیل ہے؟ تو لہٰذا میری ذہن کے اندر کچھ اشکال پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ اشکال یہ تھا کہ اگر وہاں پہ نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے نہ زخمی ہوئی ہے تو ضرب مومن اخبار نے کیوں لکھا؟ یعنی پہلے یہ لکھا گیا اور اب مفتی صاحب جو ہے انکار کر رہے ہیں کہ شہید نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک اشکال یہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ غلطی سے لکھ دیا گیا، یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی کہ غلطی سے لکھ دیا گیا۔ اتنی بڑی بات اور اتنے بڑے اخبار کے اندر وہ شائع ہو رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ خبر پھیل رہی ہے، اور پھر 18 سال کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ بات تو غلطی سے لکھی گئی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بار تقدیر ایک اشکال یہ پیدا ہو گیا کہ ضرب مومن اخبار کے اندر کیوں لکھی گئی، اور دوسرا اشکال یہ پیدا ہو گیا کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں مفتیان کرام سے ملا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بچی نہ شہید ہوئی ہے نہ زخمی ہوئی ہے، اور انہوں نے مفتیان کرام میں سے کسی مفتی کا بھی نام نہیں لیا۔ اور تیسرا اشکال یہ پیدا ہو گیا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ مثال میں نے تربیت کے لیے دی تھی، میں تربیت کر رہا تھا تو مثال آ گئی، میں نے یہ مثال دی تھی۔ تو تربیت کے لیے ایسی مثال دینا جو متنازع ہے تو تاریخ اسلام میں کیا اور مثالیں نہیں تھی؟ تو یہ اشکالات میرے ذہن کے اندر پیدا ہو گئی، اور میں نے، چونکہ ظاہری بات ہے میں ان تک تو نہیں پہنچ سکتا، میں نے ان اشکالات کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، اور یہ ارادہ بھی کیا کہ اس کے بعد میں کوئی کلپ اس کے اوپر نہیں بناؤں گا، حالانکہ ان کی ان باتوں کے اوپر کلپ بنائی جا سکتی تھی، لیکن میں نے یہ ارادہ کیا کہ آئندہ میں اس کے اوپر کوئی کلپ نہیں بناؤں گا۔ لیکن اس کلپ کے اوپر مفتی صاحب کے جیالوں نے ایسے کمنٹ داغے کہ جس کی وجہ سے اب مجھے وہ بات دوبارہ دہرانی پڑی۔ کمنٹ سے مجھے کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کمنٹس کی، جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ ویسا ہی کمنٹس کرے گا، جیسی تربیت ہے ویسا ہی وہ کمنٹ کرے گا۔ اگر اچھی تربیت ہے تو اچھی کمنٹ کرے گا، اگر اچھی نہیں ہے تو اچھی کمنٹ نہیں کرے گا۔ اس سے میرا جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے، مجھے نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا، جتنا کسی کا ظرف تھا اتنا ہی مجھے پہچانا۔ تو اس سے مجھے کوئی کمنٹ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر چند کمنٹ ایسے تھے کہ جس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ ہم تو ان حضرات کو، ان جیالوں کو بڑی محقق سمجھ رہے تھے کہ ان کی تو بڑی تحقیق ہے، بڑے محقق ہیں، لیکن انہوں نے ایسے کمنٹ داغے کہ بالکل میں حیران ہو گیا کہ یقیناً یہ تو اتنے بڑے محقق ہیں کہ تاریخ میں اتنا بڑا محقق آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ ایک کمنٹ اس میں یہ تھا کہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ مولی صاحب ہیں، اور آپ لفظ جیالے استعمال کرتے ہیں، یہ جیالے کا لفظ آپ کی منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ اب آپ ذرا غور کریں تو جیالے کیا کوئی گالی ہے؟ تو اس کمنٹ سے پہلے حضرت آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ تکلیف کرتے، کوئی لغت کی کتاب اٹھاتے اور جیالے کا معنی دیکھ لیتے کہ جیالے کا کیا معنی ہے، یا اگر لغت کی تکلیف نہیں ہو
نہیں کر سکتے تھے تو کم سے کم گوگل پر سرچ کرتے، جو آپ کا سارا زور اس گوگل کے اوپر لگتا ہے، تو وہاں سرچ کر لیتے، آپ کو پتہ لگ جاتا کہ جیالے جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے آپ کے لیے احتراماً یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جیالے جو ہے یہ فیروز اللغات ہے، نظر آتا ہوگا، اس میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے بہادر، دلیر، بہادر، یہ معنی ہے جیالے کے۔ اور ہم جب کراچی میں پڑھتے تھے اسکول میں 8ویں 9ویں 7ویں 8ویں میں، تو ہم سنتے تھے پیپل پارٹی والے ان کارکنان کو جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ان کو جیالہ کہا جاتا تھا، جنہوں نے شہادتی پیش کی، قربانیاں دی پارٹی کے لیے، ان کو پیپل پارٹی کا جیالہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ پارٹی کے وفادار کارکن ہیں۔ تو میں نے آپ کے لیے یہ لفظ احتراماً استعمال کیا ہے کہ آپ ان کے وفادار ہیں، آپ مفتی صاحبان کے وفادار ہیں، ان کے جیالے ہیں۔ لیکن یہ احترام آپ کو اچھا نہیں لگا، اور ہم احتراماً کسی کو گالی نہیں دیتے، جس طرح کہ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ میں احتراماً گالیاں دیتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا کہ ٹٹو کا لفظ ہی گالی ہے، اور پھر کہا کہ میں تو ان کو احتراماً ٹٹو کہتا ہوں، تو یعنی مطلب ہے کہ میں احترام میں گالیاں دے رہا ہوں۔ تو ہم کسی کو گالی نہیں، بلکہ یہ تو ہم نے آپ کے لیے آپ کی احترام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، جیالے۔ تو آپ کو کمنٹ سے پہلے اتنا تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ یہ لفظ گالی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کمنٹ کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح یہ تحقیق کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا، دوسرا کمنٹ جس نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھا، اور کئی جیالوں کی طرف سے یہ کمنٹ آیا کہ مولانا صاحب ثبوت دے، ثبوت دے، آپ ثبوت دے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ثبوت میں نے دیا ہے۔ میں نے اس کلپ کے اندر کہا کہ ضرب مومن کے اندر یہ بات کیوں لکھی گئی ہے، تو میں نے ضرب مومن کا حوالہ دے دیا، آپ جا کے جو نا ضرب مومن اٹھا لیں، دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شہادتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اور شہادتیں تو کیا، اور بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گی اور کیا کیا ہوا تھا۔ چونکہ میں مستقل ضرب مومن پڑھتا تھا، اور جو شہادتوں کی بات میں نے کی وہ ضرب مومن کے اندر مجھے یاد تھی، اچھی طریقے سے مجھے یاد تھا، تو میں نے وہ کہا۔ اور اس میں اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن وہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں تھی، تو میں نے اس کو نہیں بتایا۔ تو آپ ضرب مومن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ بات ضرب مومن کے اندر ہے یا نہیں ہے، ضرب مومن میں۔ اور تحقیق ثبوت میں نے حوالہ دے دیا، اب جا کے آپ خود دیکھ لیں۔ دلیل کوئی بیان کرتا ہے تو کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ بات فلانی کتاب میں لکھی ہے، کتاب نہیں دی جاتی، حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں نے حوالہ ضرب مومن کا دے دیا، جا کے تحقیق کر لے، دیکھ لیں اس وقت کا ضرب مومن، اگر نہیں ہے تو بھی، اگر ہے تو بھی معلوم ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا زور لگاتے ہیں کہ ثبوت دو، ثبوت دو، تو شریعت کے اندر آپ کو پتہ ہے ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ ثبوت مدعی کے ذمہ ہے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، بینہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دعویٰ مفتی عبد الرحیم صاحب نے کیا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا ہے کہ کوئی بھی بچی شہید نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا ثبوت دینا ان کے ذمہ ہے کہ وہ ثبوت دے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تو ثبوت پیش کرے، یہ نہیں کہ فلاں حضرت کی ویڈیو ہے، وہ فلاں حضرت کی ویڈیو ہے، یا آپ ثبوت لا کر دیں۔ دعویٰ بھی آپ کر رہے ہیں، ثبوت بھی آپ کو ہم دیں۔ مدعی تو آپ ہیں، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے، ثبوت آپ نے دینا ہے، تو ثبوت پیش کرو کہ کوئی بھی بچی شہید نہیں ہوئی ہے، اور نہ کوئی بچی زخمی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ ہمت کرو، ان سے سوال کرو، جو مدعی ہیں ان سے پوچھو
کہ آپ اپنے دعوے کے اوپر دلیل پیش کرو، اور جو تم جس کو آپ دلیل کہتے ہیں اس کو دلیل نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر اس طرح ویڈیو کو دلیل سمجھا جائے گا تو بہت ساری ویڈیو جو ہے نا وہ لائی جائیں گی کہ یہ ہوا تھا فلانی جگہ، وہ ہوا تھا، تو کیا آپ ان لوگوں کو پھر سزا دیں گے؟ کسی نے غلط ویڈیو بنائی کہ فلانا جو ہے نا یہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر حد جاری کریں گے؟ تو لہٰذا اس طرح ویڈیو کو وہ دلیل نہیں